کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، میرے خادم ہمیشہ خوش رہتے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی دکھ یا پریشانی نہیں ہے۔ میرے پاس بادشاہت ہے، دولت ہے، عالیشان محل ہے، پر میں ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں۔ مخمل کے بستر پر بھی نیند نہیں آتی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے خادم کچھ نہ ہونے کے باوجود خوش اور میں سب کچھ ہونے کے باوجود ناخوش کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا، حضور وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے سر پر نہ پوری ہونے والی خواہشات کا بوجھ نہیں ہے، انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں کہ جو سب باتیں تم نے کی ہیں سب حقیقت ہیں؟ وزیر نے جواب دیا، حضور اگر آپ میری باتوں کی سچائی کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسا کریں، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے، جبکہ سراہی پر لکھا 100 درہم تھا۔ خادم نے سوچا، یقیناً 1 درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے اپنی بیوی بچوں پر سخت غصہ کیا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزر گئی۔ دوسرے دن وہ خادم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج بگڑا ہوا، آنکھوں سے جگراتے، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ بادشاہ خادم کی بے چینی اور بری حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح ایک خوش باش انسان کو پریشانی اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کل ہم سب کا بھی بالکل وہی حال ہے جو بادشاہ کے اس ناشکر خادم کا تھا۔ ہم لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو کر گزار دیتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہے، مگر نادان لوگ اپنی اسی ایک عارضی نعمت کے لیے ذلیل و خوار ہو کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم ہو کر بدمزہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والعصر کی پہلی آیت میں قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے عصر خاص کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا ہمیشہ سے یہی المیہ رہا ہے کہ جو چیز حاصل ہو جائے اس کی قدر نہیں کرتا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور جو نہ حاصل ہونے والی چیز ہے اس کے پیچھے خود کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ اگر آرام و سکون اور خوشیوں سے بھری خوبصورت زندگی گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہتے ہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے حاصل ہونے والی 99 نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ 99 نعمتوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ان 99 نعمات خداوندی سے فائدہ اٹھائیے جو آپ کو عطا کی جا چکی ہیں، اور ان سب نعمات کے بدلے میں عطا کرنے والے کا شکر ادا کیجیے۔ بے شک خدا شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ادا کیے ہوئے معمولی سے شکر کے بدلے میں خدا آپ کو وہ ایک نعمت بھی عطا کر دے جس کی آپ تمنا رکھتے ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو
शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो नाजरीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट